بتاتے چلیں اسحاق ڈار کی زیر صدارت کراچی انڈسٹریل پارک سے متعلق کمیٹی کا پہلا اجلاس فوڈ سیکیورٹی وزراء اور دیگر کی شرکت کراچی سٹیل ملز کی جگہ کے قیام میں تیزی لانے کی ہدایت عالمی معیار کے مطابق انڈسٹریل پارکس کی ترقی پر زور حکومت کا سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کرنے کے عزم کا اعادہ اجلاس میں اسحاق ڈار کو انڈسٹریل پارک منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے حکومت کا بھرپور عزم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کے الیکٹرک کی منمانیاں سی ای او مونس الوی سندھ اسمبلی کو بھی خاطر میں نہ لائے اسمبلی نے بلایا مگر نہ آئے اگر آئندہ بلانے پر نہ آئے تو گرفتاری کا وارنٹ جاری کریں گے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے بڑا اعلان کر دیا اجلاس میں صوبائی وزیر داخلہ کا گھر جلانے کی مذمت اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام شہید بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ مقرر کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے شہر میں شدید گرمی کے ساتھ کے الیکٹرک کا قہر سی ای او صوبائی اسمبلی کو بھی خاطر میں نہ لائے اسمبلی بلانے کے باوجود اجلاس میں شریک نہ ہوئے پینل آف چیئرمین غلام قادر چانڈیو کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس اراکین مونس الوی کے اجلاس میں نہ آنے پر برہم پیپلز پارٹی کے آصف موسیٰ نے تحریک التوا پیش کی ضیاء لنجار نے خبردار کیا اگر آئندہ نہیں آئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے اپوزیشن لیڈر صاحب کی بات ویلڈ ہے اور یہاں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اسمبلی ممبرز کوئی اتنے وہ کمزور نظر آ رہے ہیں اور سندھ اسمبلی کو اتنا کمزور سمجھا جا رہا ہے اور آپ کوئی ڈیٹ طے کر لیں اور نوٹس کریں گے ان کو اگر انہوں نے ایکسکیوز کیا تو ویل ایشو وارنٹس جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے اراکین نے کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا محکمہ بلدیات کے متعلق سوالات کے جوابات میں وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ 2200 سے زائد غیر قانونی عمارتوں کو مدھم کیا گیا ایس بی سی اے کے 100 سے زائد افسران کے خلاف کارروائی کی گئی اب نیا قانون بنایا جا رہا ہے جس کے تحت ضلعی اور ٹاؤن انتظامیہ کو بھی غیر قانونی بلڈنگز کو گرانے کا اختیار دیں گے اور عمارتیں منہدم کرنے کا کام آؤٹ سورس کر رہے ہیں 1560 جو ہے وہ بلڈنگز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور یہ بھی دسمبر تک کی تھی بلکہ اگر آج اپریل تک میں بتا دوں تو یہ 669 اس میں ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً 2200 سے زیادہ ہو جاتے ہیں 46 افسران کو ہم نے شوکاز کیا ہے 28 کو ہم نے سسپینڈ کیا 32 کو ہم نے رپورٹ کروایا 41 سے ایکسپلینیشن لی گئی 12 کے خلاف ایف آئی آرز کٹوائی گئی اور 52 لوگوں کے خلاف انکوائری کر کے ان کے خلاف کوئی پینلٹی جو ڈپارٹمنٹ جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی ایکشن لے سکتے ہیں تو مائنر پینلٹی بھی ان کے اوپر لگائی گئی. ایوان نے انتہا پسندی کے خلاف ایکسیلنسی سینٹر کے قیام اور ایڈورڈ یونیورسٹی سکر کے ترمیمی بل منظور کر لیے جبکہ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے گھر جلانے اور خضدار واقعے کے خلاف اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام شہید بے نظیر بھٹو کے نام کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. اسپیکر اویس قادر شاہ نے اجلاس جمعے کے روز سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی. اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں کھیل کے گراؤنڈز تو موجود ہیں مگر زبوں حالی کا شکار ہیں جس کے باعث نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں محمد حماد. اورنگی ٹاؤن مومن آباد کا کبڈی گراؤنڈ کھیل کی دنیا سے بچھڑ گیا. گراؤنڈ خستہ حال ہونے سے نوجوان کھیلوں سے محروم ہو گئے. اورنگی ٹاؤن مومن آباد کا کبڈی گراؤنڈ ویرانی اور بدحالی کا منظر پیش کر رہا ہے. کئی سال سے نظر انداز اس گراؤنڈ میں نہ فیلڈ لائٹس ہیں نہ صفائی کا کوئی انتظام. سابق کونسلر رسول اللہ خان نیازی نے بتایا کہ انہوں نے 2001 میں یہ گراؤنڈ بنوایا تھا. یہاں ماضی میں بڑے ٹورنامنٹس ہوتے تھے. گراؤنڈ میں نے بنایا تھا سن 2001 میں. آج اس کو 24-25 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد یہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے, یہ نالے ٹوٹ گئے, پورا گراؤنڈ ختم ہو گیا. مقامی نوجوان کہتے ہیں اگر فیلڈ لائٹس لگا دی جائیں تو شام کے بعد بھی کھیل جاری رکھ سکتے ہیں مگر سہولتوں کا شدید فقدان ہے. اور جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر, اس کی وجہ سے یہ کہ بہت سی وبائی بیماریاں بھی یہاں پہ پھیلی. تو یہ کہ اب جب سے چیئرمین صاحب اور یہ لوگ آئے ہیں, ملک اعجاز صاحب اور عارف ایوان صاحب, تو انہوں نے اس کے اوپر بل پہ پیش کیا ہے. علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ ضلع انتظامیہ گراؤنڈ کو دوبارہ قابل استعمال بنائیں تاکہ نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیاں میسر آ سکیں. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ محمد حماد سے T21.
बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां शहर कायद में मवेशी मंडियां सज गई। मलीर मवेशी मंडी में खरीदारों का रश लग गया। नवाब शाह, खैरपुर, कनकोट और कश्मीर से कुर्बानी के जानवर लाए गए। मंडी में ऊंट, गाय, बैल, बछड़े और बछिया समेत आला नस्ल के बकरों की डिमांड है। मजीद मुमताज़ शिगरी से जानते हैं। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां हैं। जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मंडियां सज चुके हैं। नार्दर्न बाईपास पर जो है वो जो बड़ी मंडी लगी है, इसी के साथ साथ इस वक्त मैं मलीर में मौजूद हूँ और मलीर में जो है यहाँ की जो मंडी है वो सज चुकी है और मुख्तलिफ जानवर जो है यहाँ पे आ चुके हैं। सिंध से, पंजाब से या मुख्तलिफ इलाकों से। सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके ख़ास तौर पर जो है हैदराबाद से, दारू से या मुख्तलिफ जो इलाके वहाँ से जो जानवर है यहाँ पे आ चुके हैं। मेरा कैमरा मैन जहाज़ेब इस वक्त आपको दिखाएंगे। ये वो जानवर है जो यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से आ चुके हैं और यहाँ पे शहरियों की जानिब से जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि अब हम जो है यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं और क्योंकि शाम का वक्त है, शहरी अब जो है यहाँ पे आना शुरू हो गया है और शहरी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ईद में भी अभी काफ़ी टाइम है, तकरीबन 15 से 20 दिन जो है ईद में बाकी है और शहरियों की जानिब से जो है यहाँ पे भरपूर रश लगा हुआ है। साथ ही साथ जो व्यापारी है वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और जब हमारी जो है उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि उनके पास 1,25,000 से लेकर तकरीबन 5 लाख और 10 लाख के करीब जो है जो जानवर है वो इनके पास मौजूद है। एक व्यापारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा कहाँ से आप आए हैं, कितने जानवर आपके पास मौजूद है और क्या रुझान दिख रहे हैं यहाँ पे? हम मेड़ से आया था, 30 जानवर ले आया था, 10-12 बेचा, अन्य काफ़ी खड़े हैं, 15-16 दाने है। देखूं क्या होगा, अल्लाह मालिक के खरीदारी है, थोड़ा थोड़ा खरीदारी भी है। देखूं क्या होगा, ईद में काफ़ी दिन पड़े हैं। अल्लाह मालिक के मंडी सही चल रहा है, सही चलेगा, अल्लाह करेगा। जी बिल्कुल, देखें, ईद में अभी काफ़ी दिन है, 30 जानवर लेके आए थे, तकरीबन 10 से 15 जानवर बिक चुके हैं। इसी तरह जो है और भी व्यापारी यहाँ पे मौजूद है, उनका भी यही कहना है। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि मंडी जो है अच्छी चल रही है और शहरियों की जानब से एक अच्छा जो है रुझान जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है और शहरी जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ आके जो है यहाँ से जानवर खरीद रहे ताकि जो है ईद को भरपूर तरीके से जो है इंजॉय कर सके, ईद को मना सके, क्योंकि कराची वाले हर ईद को मनाते हैं, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, और बड़ी ईद की जो है बड़ी तैयारियाँ हैं। जी, दूसरी जानिब ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा हो गया। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम दोस्त मवेशी मंडी में लाख से ज़ायद जानवर लाए गए हैं। गर्म मौसम की सख्ती इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बीमार कर रही है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। मवेशी मंडियों में जंगल में मंगल का समा। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जानवरों की तादाद लाख से तजावुज कर गई। नायाब नस्ल के बकरे, दुम्बे, गाय, बैल, बछड़े और ऊंट हजारों की तादाद में दोस्त मवेशी मंडी में खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। 1200 एकड़ पर मुहित मंडी 20 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, जहां डिजिटल अदायगियों के इंतजाम, फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन फूड सेंटर का कयाम खरीदारों को तफरीक के मौके फराहम कर रहा है। एक जानवर के लिए इस साल 30 लीटर पानी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुफ्त प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 1000 पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात है, जिसमें स्पेशल ब्रांच के लोग भी हैं, CTD के एहलकार भी हैं, जो कि मंडी के चारों अतराफ़ और मंडी आने वाले जो मेन रूट्स हैं उसके ऊपर तैनात किए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और अगर किसी व्यापारी को किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात होती हैं, कोई मसाइल होते हैं, तो उसके लिए इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर 24 घंटा मौजूद हैं। व्यापारी उनसे रब्ता करते हैं और उनके मसाइल जो हैं। मौसम की सख्ती जहां इंसानों को मुतासिर कर रही है, वहीं मवेशी भी बीमार हो रहे हैं। दिन में गर्मी की शिद्दत के बाइस खरीदार कम होते हैं, ताहम शाम होते ही खरीदार मवेशी मंडी का रुख करते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से जानवरों में मुंह के छाले निकल आते हैं। इस वक्त फिलहाल तो फोटो मौत, जो मुंह खोर के कहते हैं, ये बीमारी फैली हुई है। इसका कोई इलाज नहीं होता, ये वायरस की बीमारी है, तो इसके एहतियाती तदबीर होते हैं। मसलन इसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए इंजेक्शन वगैरह लगवाए, और इसका किकर जो होता है ना, किकर, इसकी छाल का पानी बनाकर वो उसके पाँव के ऊपर डालें अगर उसके पाँव में जख्म है तो। जैसे आपको पता चलता है कि इस जानवर को मुंह खुर आ चुका है तो फ़ौरन उसे दूसरे जानवर से अलग कर दें। अगर ना करेंगे तो फ़ौरन किसी ना किसी जानवर को और को हो जाएगी। ये इसका बहुत ज़्यादा मसला है, ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे जानवर को हो सकता है। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मुल्क के दीगर हिस्सों से कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जबकि कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफा देखने में आ रहा है। माहौल को आलूदगी से बचाने और इंसान दोस्त बनाने में दरख्तों का किरदार है। बदलती मौसमियाती तब्दीलियों और मौसम में सख्ती ने शहरियों को दरख्त लगाने का एहसास दिला दिया। इसी ज़िमन में सिटी 21 ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अवाम में आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत शहरियों में शजरकारी के रुझान को बढ़ाया जा रहा है। मज़ीद शायान अली की रिपोर्ट में जानिए।
ہم تو محروم ہیں سایوں کی رفاقت سے، مگر آنے والی نسل کے لیے پیڑ لگا دیتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام، فضا کو سانس کے قابل بنانے کے لیے درخت لگانے کی اشد ضرورت۔ شجرکاری کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹی 21 پودے لگانے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا، جس کے تحت شہریوں میں سبزے اور ہریالی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ درخت لگانے سے انسان دوست ماحول کو پروان چڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے درخت ایک ماں کی طرح ہے، جس طرح ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، سکون دیتی ہے، اسی طرح درخت ہمیں اپنے سائے میں آرام دیتے ہیں۔ درخت ہونا لازمی ہے۔ درخت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اور ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ جس طرح ہمارے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو ٹیمپریچر یا موسم بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہوا ہے، بارش کا نہ ہونا اور اس کے علاوہ کافی گرمی کا بڑھنا، ٹھیک ہے، تو ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے کا ایک ایک درخت لگائے، وہ پاکستان کے چاہے کسی بھی حصے میں کسی بھی شہر میں موجود ہو۔ درخت تو سمجھے نا کہ ایک چھاؤں ہے نا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے نا، اسی طریقے سے درخت بھی جو ہے نا وہ ہمیں ایک قسم کا چھاؤں دیتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جتنے ہو سکے اپنا جو ہے نا وہ درخت لگائے نا۔ مختلف بس اسٹاپ پر بھی شہری درختوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے سٹی 21 کا درخت لگاؤ مہم ایک قابل ستائش اقدام ہے۔ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جیسے موسم گرمی کا وہ چل رہا ہے تو کچھ لوگ غریب بیٹھ کے چھاؤں میں تھوڑی جگہ سکون کر لیں، آرام کر لیں، تو یہ ہمارے لیے کافی ضروری ہونے چاہیے ہمارے شہر میں۔ درخت بہت ضروری ہے، درخت کی وجہ سے گرمی رک جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، درخت لگانا چاہیے، ہر شہری کو ایک درخت لگانا چاہیے۔ بہت اچھا کام ہے، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اس کو مہم کو آپ جاری رکھیں۔ شہر میں بسنے والے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حصے کا ایک درخت ضرور لگائے تاکہ شہر کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکے۔ ہر شخص اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے حصے کا دیا خود جلائے۔ کیمرامین عمران علی کے ساتھ شایان علی، سٹی 21۔ اور سندھ حکومت کا بڑا قدم، زرعی آمدن پر سپر ٹیکس کا نفاذ۔ سپر ٹیکس صرف بڑی زرعی آمدن رکھنے والوں پر لاگو ہوگا۔ زرعی آمدن میں سالانہ 15 کروڑ روپے تک کوئی سپر ٹیکس نہیں لگے گا۔ سپر ٹیکس 15 کروڑ سالانہ سے زائد پر ٹیکس وصولی ہوگی۔ اشرف خان کی رپورٹ میں جانیے۔ حکومت نے زرعی آمدن پر سپر ٹیکس لگا دیا۔ سندھ ایگریکلچر انکم ٹیکس ایکٹ 2025 کے تحت نیا ٹیکس لاگو۔ سندھ ریونیو بورڈ کے مطابق 1 جنوری 2025 سے سپر ٹیکس کا اطلاق سالانہ بنیادوں پر وصول ہوگی۔ SRB کے مطابق سپر ٹیکس صرف بڑی زرعی آمدن رکھنے والوں پر لاگو ہوگا۔ یہ بھی واضح کیا کہ زرعی آمدن میں 15 کروڑ روپے تک کوئی سپر ٹیکس نہیں لگے گا۔ نئے قانون کے تحت سالانہ 15 سے 20 کروڑ آمدن پر 1% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ 20 کروڑ سے 25 کروڑ آمدن پر 2% اور 25 کروڑ سے 30 کروڑ آمدن پر 3% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ زرعی آمدن پر سالانہ 30 کروڑ سے 35 کروڑ پر 4%، 35 سے 40 کروڑ پر 6% ٹیکس ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق 40 کروڑ سے 50 کروڑ آمدن پر 8% اور 50 کروڑ سے زائد پر 10% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ SR کے مطابق سندھ حکومت کا مقصد زرعی شعبے سے محصولات میں اضافہ اور مساوی ٹیکس نظام رائج کرنا ہے۔ یہ بھی صاف کہا کہ زرعی سیکٹر میں آمدن چھپانے کے رجحان کو روکنے کی کوشش بھی ہے اور پالیسی سے زرعی آمدن کا شفاف ریکارڈ رکھنے میں مدد ملے گی۔ اشرف خان، سٹی 21۔